الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں اس کے ابتدائی تعارف کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اس سورہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس سے ہوتا ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ ہر چیز کا اللہ کی حمد کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ تو اے انسان، تو کہاں کھڑا ہے؟ آج تو اپنے رب سے تعلق کو لے کر کہاں کھڑا ہے؟ کیا تو حمد و ثنا کر رہا ہے؟ کیا تو اپنے عمل سے اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ تیرا پروردگار پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے؟ کیا تیرا عقیدہ یہ ہے؟ کیا تیرا یہ عمل ہے؟ کیا تو دین کی تبلیغ ویسا کر رہا ہے؟ کیا جیسی محبت کرنے کا حق ہے تو ویسی اپنے رب سے محبت کر رہا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی، یہ سمجھنے کی، تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہے ہر وہ ذرہ، ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں موجود ہے۔ تو میرا تعلق رب سے کیسا ہے؟ کیا میں ان تمام چیزوں میں رب سے تعلق کی بنیاد پر افضل ہو گئی، یا میں ان سے بھی گئی گزری ہوں؟ کیا میری حیثیت ایک اس ذرے سے بھی گئی گزری ہے جو اللہ کی تسبیح تو بیان کر رہا ہے اور میں نہیں کر رہی؟ یا آیا مجھے اپنے مقام اور مرتبے کی فکر ہے جو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا، جو مجھے کہا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے بنی آدم کو توقیر دی، عزت، شرف یابی دی عزت کی؟ تو ان مقامات کو جو میرے سپرد یہ جو کیے گئے ہیں، کیا میں اپنے آپ کو اس قابل رکھا ہے؟ کیا مجھے یہ جو ٹائٹلز ملے، کیا جو مجھے عزت میرے رب کی طرف سے ملی، کیا ابھی بھی میں اپنے عمل سے اس قابل خود کو سمجھ رہا ہوں کہ میں اس کو سنبھال سکتا ہوں، یہ مقام، یہ مرتبہ جو مجھے رب کی طرف سے دیا گیا ہے؟ اور کیا وہ انسان جس کو تخلیق کیا گیا تھا الا لیعبدون، تو کیا میں اپنی عبودیت کا اظہار کر رہا یا کر رہی ہوں؟ رب العالمین کو اپنا معبود یکتا مان رہی ہوں؟ اس بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان آیات کے شان نزول کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو اس سورہ کے ابتدا میں ایک حدیث پڑھی تھی، یعنی جو اس سورہ کا تعارفی لیکچر تھا، اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو روایت تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم میں اس بات کا صحابہ کرام میں تذکرہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ترین ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اسی پر عمل کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، یہ آیات نازل فرمائیں جو کہ سبح للہ ما فی السماوات، یعنی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ ہوئیں، ٹھیک ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یعنی پہلا حکم اس آیت کے شان نزول کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی آیات کہ جب مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہمیں معلوم پڑے تو ہم ابھی کے ابھی وہ عمل کریں۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا کہ وہ تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور اس آیت کے اعتبار سے دوسرا قول بھی ہمارے سامنے آتا ہے، شان نزول کے اعتبار سے کئی اقوال ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں کی مدد کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے منافقوں کی یہ آیت مذمت ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ یہاں اہل ایمان کہہ کر ان کو مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پہلا قول ہم نے پڑھا ہے جو کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں معلوم پڑے، اگر ہمیں علم ہو کہ کون سا عمل محبوب ترین ہے تو ہم اس کو اپنائیں گے، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس قول کو اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مذمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں ہے کہ کیسا ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت کسی وجہ سے تم یہ دعویٰ پورا نہ کر سکو اور اب تم بڑے دعوے کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کا سب سے بہتر اہم جو چیز ہے وہ اس کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نیت کرتا ہے کسی نیک عمل کی اور اس سے وہ کام نہیں بھی ہو پاتا تو اس کو اس کی نیت کا اجر ملے گا، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں جو حکم ملا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، میں ہوں، ٹھیک ہے، اور میرے پاس پلاننگز بہت ہیں کہ میں یہ کروں گی، میں حج کروں گی، پھر میں عمرہ پرفارم کروں گی، پھر میں نے یہ اکیڈمی بنانی ہے، میں نے اسلامک اسکول بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں وہ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے، ریسٹ موڈ پہ لگی ہوئی ہوں میں، لیکن میرے دعوے بڑے بڑے ہیں۔ تو پھر ان بڑے بڑے دعووں سے روکا گیا کہ تم کیوں یہ کہہ رہے ہو جو تم کر نہیں سکتے یا تم کر نہیں رہے، تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہماری تربیت کی گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی عمل جتنا ہو سکتا ہے کرو، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو کہ مسلسل ہو، جس میں تسلسل ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرض نمازیں، ان کو نہ قضا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر جمپ کرنا ہے نیکسٹ تو آپ تہجد ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد مزید جمپ کرنا ہے تو کیا کریں کہ جی 7 اشراق، چاشت، اوابین، یہ نمازیں ایڈ کر لیں۔ یہ عمل قبول ترین ہے، ٹھیک ہے۔ 5 نمازیں مکمل، کبھی قضا نہیں ہوئی۔ باقی جو نفل ہیں، جو سنت نمازیں ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں، چھوڑ لیں، وہ ایک الگ بات ہے، الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ جی نمازیں ہیں 5، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مکمل طور پر نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کچھ اشخاص میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کی فرض نمازوں میں ہی ترتیب نہیں ہے، لیکن وہ نفل کی طرف بھاگتے ہیں، سنت کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو ایسا عمل کہ جس میں تسلسل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کا خود بھی کرنے والے کو بھی سکون نہیں ہے اور وہ جو کر رہا ہے اس کو وہ بھی علم نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ کام اتنا کر لیا جائے جس میں تسلسل ہو اور اس میں کوئی قضا نہ ہو، اسپیشلی فرض کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے ان آیات کو لیتے ہوئے آتی ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ تضاد کی بہت سی صورتیں بھی ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قول اور فعل کا تضاد ہے۔ کوئی سیاست دان ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں سڑکیں بنا دوں گا، میں ہاسپٹلز بنا دوں گا، میں تعلیم پہ یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ دعوے بہت ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے کھوٹا ہو، تو اس آیت میں اس اعتبار سے بھی تنبیہ کی گئی، ٹھیک ہے۔ کسی سے وعدہ کیا لیکن وعدے کو پورا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کام کرنے کا مطلب اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گا لیکن وہ کام کرنا ہی نہیں، کیا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں۔ کسی نے یہ عادت اپنا لی ہو کہ اچھا یہ بات یہ بھی دھوکہ ہے۔ کوئی شخص آپ کو انوائٹ کرے کہ آپ فلاں دن فلاں جگہ ہمارے ساتھ آئیں گے، ہاں جی انشاءاللہ ضرور آئیں گے ہم، اور دل میں اس وقت یہ ہو کہ نہیں، میں نے کون سا جانا ہے، ابھی تو ٹالو۔ بہتر ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ جھوٹ جو کہ اچھا لگے اور سامنے والے کو دھوکے میں رکھے اور آپ کہیں جی اس سے اس کو بھی اچھا لگے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا، لیکن در حقیقت وہ جھوٹ ہو، اس سے بہتر ہے کہ ایک سچ بول دیا جائے، اگرچہ وہ وقتی طور پر کڑوا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس سچ کے بولنے کا طریقہ بھی ہو۔ اسی مثال سے واضح کرتی ہوں، مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ فلاں دن ہمارے گھر دعوت پہ انوائٹیڈ ہیں، آپ آئیں، میں نہیں آ سکتی، میں کہوں میں نے نہیں آنا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، میں نہیں آ سکتی، تو یہ دس شوز مائی ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں کسی کو اس طرح سے منع کروں،
ٹھیک ہے. تو پھر منع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میں بھرپور کوشش کر سکتی، لیکن اس دن میرے ساتھ یہ مصروفیت کا معاملہ ہے، لہٰذا میں نہیں آ سکتی. انشاءاللہ اور کسی دن اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کے گھر تشریف لاؤں گی. ایسے کہہ کے اگلے کو دھوکے میں بھی نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی خاص اہتمام کر بیٹھے، وہ آپ کے آنے کا منتظر ہو اور آپ صرف جی انشاءاللہ کہہ کے اس کو ٹال کے تو چلتے بنیں. تو یہ چیز بھی منع ہے. قول اور فعل میں تضاد کی مختلف نوعیتیں، مختلف صورتیں ہیں، اور ان تمام کے تمام سے منع کیا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ میں. ٹھیک ہے. تو احادیث میں ان چیزوں سے سخت طور پر شدید مذمت بیان کی گئی ان چیزوں کے متعلق، اور وعید بھی بیان کی گئی ہے. لہٰذا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے. جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. وہ کہے گا کہ میں تم کو تو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا. تو کتنی بڑی تنبیہ ہے اس شخص کو جو کہ دکھاوے کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے بہت بنے لیکن در حقیقت عمل کے اعتبار سے کھوٹا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کام کہنا جو کہ کرنا نہیں ہے، اس چیز کی بڑی مذمت ہے. وہ وعدہ کر لینا جس کی نیت ہو کہ پورا نہیں کروں گا، وہ وعدہ کر لینا، وہ بات کہہ دینا جس کا پتہ ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا، اس کے بارے میں حدیث میں سخت ترین مذمت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تبارک و تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا اور نہ نفل. کتنی بڑی وعید ہے کہ جب حقوق العباد کو تلف کرتے ہوئے ہم حقوق اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر بندوں کے دل کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے میرے تک آنے کی کوشش کرو گے، یا تم کسی کے کندھے کے اوپر چڑھ کے تم بلند ہونے کی کوشش کرو گے، تو پھر تم میرے تک آؤ. میرے پاس آنا تمہارا کسی صورت قبول نہیں ہوگا. جو تم میرے بندوں کے حقوق العباد، ان کے حقوق کو تلف کرتے ہوئے مجھے تلاش کرنے کی کوشش میں ہوں، تو پھر تمہاری یہ کوشش رائے گاہ ہے. لہٰذا ہمیں ان آیات سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بحیثیت انسان قول اور فعل کے مطابق کھرا اور ستھرا ہونا لازم ہے. اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. دیکھیں بنیان مرصوص، مرصوص ایسی دیوار کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑی، بہت مضبوط ہو. عام طور پر ڈیمز بنانے کے لیے نا اس طرح کی دیواریں بنائی جاتی ہیں جو زیادہ اسٹرانگ ہوں، زیادہ بڑی ہوں. دیکھیں ایک ہوتی ہے عام دیوار، اور کچھ دیواریں جو ہیں وہ غیر معمولی طور پر ان کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو چنائی کرنے کے بعد اس کے اندر سیسا جو ہے وہ پگھلا کر ڈالا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اردو میں اس طرح کی دیوار کو سیسا پلائی دیوار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بنیان مرصوص کا لفظی معنی کیا ہے؟ نہایت مضبوط دیوار. ٹھیک ہے. اور اردو میں سیسا پلائی دیوار مطلب کہ اس سیسا پلائی دیوار کا کانسیپٹ ہمیں کہیں اور بھی ملتا ہے. یاد کریں سورۃ الکہف میں، جب کہ حضرت جو ذوالقرنین ہیں، جو بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے یاجوج ماجوج کے حملوں کی حفاظت کے لیے لوہے کے تختوں کی مدد سے دیوار کھڑی کرنے کے بعد حکم دیا تھا آتونی افرغ علیہ قطرا، اب لاؤ کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے، قرآن سے بھی ملتا ہے اور فزکس میں بھی ملتا ہے مضبوطی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. کچھ عام دیواریں ہوتی ہیں جس طرح ہم اپنے گھروں کی دیواریں کھڑے کریں اور ہم کوئی بھی کسی طرح کا پلر وغیرہ کریٹ کریں. کچھ دیواروں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اسپیشلی جو برج ہو، جس طرح ایک پل گزر رہا ہے اس کو کتنا مضبوط ہونا ضروری ہے. ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس کی بنیادوں کو کس طرح مضبوط ہونا ضروری ہے. تو یہ جو دین اسلام کے مجاہدین ہیں ان کو آپس میں کتنا مضبوط ہونا ضروری ہے. اس مضبوطی اور اس حکم جہاد کے بعد آنے والی مسلمانوں کے اندر جو
قوت ہے اور جو آپسی بھائی چارہ ہے اور جو آپس کی محبت ہے، اس کو قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ کہا گیا کہ بنیان مرصوص سے مراد میدان جنگ میں مجاہدین کی ایسی صفیں ہیں جن میں کوئی رکھنا یا خلا نہ ہوگا، اور ایک ایک مجاہد اپنی جگہ پر اس قدر مضبوطی سے کھڑا ہو کہ دشمن کے لیے صف کے کسی ایک حصے کو بھی دھکیلنا ممکن نہ ہو۔ اور یاد رہے کہ یہ جو حکم جہاد ہے نا، یہ پہلے دور کے اعتبار سے، یعنی پہلے دور میں جب جہاد کیا جاتا تھا تو مسلمان ایک مضبوط سی دیوار بنا لیتے تھے آپس میں اپنے اجسام کے ساتھ کہ دشمن انہیں دھکیل کے ہرا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں اس سے ہم بہادری مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بہادری کے جس میں انسان، اب دیکھیں آج جہاد کا طریقہ بدل چکا ہے، آج دشمنوں پر مختلف طریقے سے حملہ کرنا کس طرح سے زیادہ افیکٹو ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا افیکٹو ہے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ پہلے دور میں یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا کسی بھی جہاد کا کہ مسلمان پہلی صف دوسری صف یوں اتنی اسٹرانگ دیوار کی طرح دشمن کے سامنے آتے تھے کہ ان کو زیر کرنا ناممکن ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں حکم جہاد کیونکہ وہی ہے، لیکن جو ترتیب ہے یا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے، لہٰذا اس آیت میں ہم مسلمانوں کی بہادری بھی مراد لے سکتے ہیں کہ وہ اتنی طاقت، اتنی بہادری اور اتنی جمع مردی اور اتنے اتحاد کے ساتھ، یعنی اسپیشلی مسلمانوں کا اتحاد اتنا ہو کہ گو کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پھر ذکر ہوتا ہے اور یاد کرو جو موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا ہے، میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کا ستانا مختلف اعتبار سے تھا۔ بنی اسرائیل نے بہت تنگ کیا، بہت زیادہ، لیکن آخری حد وہ تھی کہ جب ان کو عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا اور جب فرعون سے نجات ملی، انہوں نے کہا ہاں ہم جہاد کریں گے، لیکن جب جہاد فرض ہوا، جب جہاد کا حکم آیا تو سب کے سب بھاگ گئے اور کہا ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے لڑو جا کے۔ اس قدر بے باکی اور اس قدر ڈھٹائی تھی کہ جس نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہایت دکھ اور تکلیف اور رنج و الم پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہمیں ملتا ہے، ابتدائی آیات میں دیکھیں نا، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے پھر حکم دیا تھا کہ اس قوم کے اعتبار سے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے دعا کی نا، اللہ تعالیٰ ہم میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے، میں اپنا اور اپنے بھائی کا تو ذمہ دار ہوں، لیکن یہ قوم کے لوگ جو ہیں وہ انتہائی ڈھیٹ ہیں، تو میں یعنی ایک نبی اپنی قوم سے جدا ہونے کی دعا کر رہا ہے کہ یہ اس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں کہ میرا یہ بہت دل دکھاتے ہیں۔ تو جس طرح سے ان کا دل دکھایا گیا، اس کی حد وہ تھی کہ جب میدان طے میں انکار کیا گیا جہاد کا، لہٰذا اور ذاتی اعتبار سے بھی ان پر بہت تہمتیں لگائی گئی، ان کو برا کہا گیا، تو ان کو یہ اذیت پہنچائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مختلف اعتبار سے لوگ ستاتے تھے، اور ان کو مطلب ذاتی نوعیت کے اعتبار سے بھی اور مجموعی نوعیت کے اعتبار سے بھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو ہی فتح عطا فرمائی اور ان کا ہی پیغام جو ہے وہ تمام عالم تک پہنچایا۔ تو یہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے حوصلہ دیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جب ان کی قوم نے ان کو ستایا تو انہوں نے ان کو، حضرت موسیٰ نے کہا مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول مبعوث کر کے بھیجا گیا ہوں۔ پھر جب وہ ٹیرے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیرے کر دیے اور وہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہاں مراد وہی ہے کہ جس کے بارے میں ذکر آتا ہے سورۃ البقرہ کے ابتداء میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، کیوں؟ ان کے دل پر مہر لگا دی گئی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ تو ان آیات کو سمجھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے اگر ہم قرآن کی ابتدائی اعتبار سے نوعیت دیکھیں، آیات دیکھیں اور آج کا دور دیکھیں اور وہ دور دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا جا رہا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، تو بہرحال جب لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور پھر گمراہی کی روش اختیار کرتے ہیں اور اس پر خوش رہتے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت کی حدود کو پھلانگ کر ایسے مقام میں گمراہی پر پہنچ جائیں جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس پر ہدایت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ سمجھتے بوجھتے ہوئے ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے وقت سے ہمیں بچا کے ہی رکھے، آمین۔ تو بہرحال یہاں پر اس کا ذکر ہے، اس کے بعد آگے ذکر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میں اللہ کا رسول بنا کے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں، تو اس حوالے سے بھی ان آیات کی مزید بہت سی تفصیلات ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا اور اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا، تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سبق میں کور کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔